السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام، مضمون اردو، عنوان پرتپال سنگھ بیتاب کی پہلی غزل جو ہماری نصاب میں درج ہے۔ ندے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، ندے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ ندے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے۔ تو پہلا اشعار ہے اس غزل کا، ندے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، ندے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھ کو بھی کوئی گھر دے۔ کھنڈر، تو کھنڈر کا مطلب ٹوٹا ہوا مکان، ویران مکان یا ویران عمارت۔ تو پرتپال سنگھ بیتاب اس مطلع میں موجودہ دور کہ انسان کی ضب و حال یا انسان کا حال اور پریشان حالی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے لیے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے۔ ندے پختہ عمارت کھنڈر دے، کہ انسان کو اپنے لیے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی پختہ عمارت یا پکا مکان ضروری نہیں کہ اس کا گھر ثابت ہو سکے جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے، اس لیے بے شک پختہ عمارت کی جگہ کوئی کھنڈر ہی ہو، لیکن ایسا مسکن ہو جہاں سکون و چین سے زندگی بسر ہو سکے۔ ندے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، یعنی کہ پختہ عمارت کی جگہ اگر ایک ویران مکان بھی ہو لیکن اس میں سکون ہو، اس میں آرام ہو، اس میں چین ہو، تو یہی کھنڈر پختہ مکان کی جگہ، پختہ مکان کے بجائے بہتر ہے۔ تو دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں بے گھر ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میرا بھی کوئی گھر ہو، اس لیے اگر کوئی پختہ مکان میرے لیے میسر نہ ہو سکتا تو خیر کوئی کھنڈر ہی مجھے رہنے کو دیا جائے۔ دوسرا اشعار، اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ مطمئن کا مطلب اطمینان ہو، مطمئن اطمینان ہونا۔ اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت، بے سمت کا مطلب اگر راستہ صحیح نہ ہو، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے، راہ سفر دے۔ تو شاعر اپنے لیے رہبری چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں نے زندگی کے سفر کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے
تو مجھے اس سلسلے میں مطمئن کر دے کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے۔ اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، یعنی اگر میں صحیح راستے پہ ہوں تو مجھے اطمینان میں رکھ، تو مجھے مطمئن کر کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے۔ اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، اگر بے سمت ہوں، راہ سفر دے، اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، درست سمت میں نہیں جا رہا ہوں، تو مجھے سفر کے لیے درست راستہ دکھا دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ تو تیسرا شعر اس کا ہے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر کا مطلب پھل، ثمر دے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دیا جائے، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دیا جائے۔ پیڑ لمبا ہو کر اگر کسی کو سایہ بھی نہیں دے سکتا تو اس کی لمبائی کس کام کی؟ بے شک قد چھوٹا ہی ہو، لیکن شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی ہوں تاکہ دوسروں کے کام آئے۔ تو شاعر کا مخاطب محبوب حقیقی خدا بھی ہو سکتا ہے اور حاکمی وقت بھی۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، یعنی کہ میرے قد کو اونچائی اس پیڑ کی طرح مت دے۔ اگر وہ پیڑ اونچا بھی ہو لیکن اسے پھل نہیں نکلتے تو اس کا ہونا بیکار ہے۔ میری ہر شاخ کو یعنی میری ہر شاخ کو مجھے پھل دے، ثمر دے، یعنی کہ مجھے اطمینان میں رکھ۔ تو مجھے پتھر ہی پتھر دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ تو شاعر اپنے محبوب حقیقی سے کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیے ہیں، لیکن اب اگر پتھر ہی میرے نصیب میں ہیں تو اب مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرما، تاکہ میں اپنے مقدر میں آئے ان پتھروں کو ہی تراش کر کوئی کارہائے نمایاں انجام دے سکوں۔ تو اس شعر میں تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد تھے جو بت تراشتے تھے۔ اس مناسبت سے شاعر نے آزر کا ہنر عطا کرنے کی استدعا کی ہے، یعنی جو کچھ مقدر میں ہے اسی سے اپنا بھلا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے، یعنی آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، جس میں جو بہت ہنر رکھتے تھے، اس میں بہت صلاحیت تھی کہ وہ پتھر تراشتے تھے اور ان سے بت بناتے تھے۔ نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے۔ نس، تو نس کا مطلب رگ، نس، صدف کا مطلب سیب، پھل، صدف سیب، گہر کا مطلب گہر، موتی، گہر کا مطلب گہر موتی۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف یعنی سیب کسی خوبیاں دی ہیں تو مجھے موتیوں سے بھی نواز، اور اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے اور میری رگ رگ بے چین اور مضطرب ہے۔ نظر ہے
منتظر نس نس بیتاب، صدف مجھ کو کیا کیا ہے تو کہر دے، کہ مجھے اگر صدف یعنی سیب کی سی خوبیاں دی ہیں تو مجھے موتیوں سے بھی نواز، تو گہر دے موتیوں سے بھی نواز، اور اس نواز کے لیے میری نظر منتظر ہے، نظر ہے منتظر، اور میری رگ رگ بے چین اور مضطرب ہے۔ انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ خود بھی اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ باقی وسلام۔